السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تعلیم کے شعبے سے جڑی ایک نہایت اہم اور سنجیدہ خبر کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ یہ ویڈیو مکمل طور پر تصدیق شدہ معلومات پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی قیاس آرائی شامل نہیں ہے۔ اس معاملے پر عوام میں بہت سی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں جن کا بروقت حل ضروری ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں چند نہایت اہم اپڈیٹس بھی شیئر کی جائیں گی جو ہر والدین اور استاد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ مکمل تصویر سامنے آ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درست اور ذمہ دارانہ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ صوبہ پنجاب کے وزیر تعلیم کی جانب سے حال ہی میں ایک بیان سامنے آیا ہے جس نے ہزاروں خاندانوں کو سوچ میں ڈال دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق ایسے پرائمری اسکول جن میں بچوں کی تعداد 100 سے کم ہے انہیں آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ وزیر تعلیم نے واضح کیا ہے کہ یہ اقدام حکومت کے تعلیمی اصلاحات کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے۔ ان کے مطابق اس فیصلے کا مقصد تعلیمی نظام کو بہتر اور مؤثر بنانا ہے۔ تاہم عوام میں اس فیصلے کو لے کر شدید تشویش پائی جا رہی ہے، خاص طور پر غریب اور متوسط طبقے کے والدین اس خبر سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے کو مکمل تناظر میں سمجھا جائے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق پرائمری اسکول کی آؤٹ سورسنگ کے 2 مراحل پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 2 مراحل میں 12,000 سے زائد پرائمری اسکول آؤٹ سورس کیے جا چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس عمل کے دوران تدریسی سرگرمیاں مکمل طور پر جاری رہیں، اساتذہ کرام کی تعیناتی اور طلبہ کی حاضری پر نظر رکھی گئی۔ اس کے باوجود کئی علاقوں سے شکایات بھی موصول ہوئیں۔ کچھ والدین کو اسکول کے نظام میں تبدیلی سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرے مرحلے سے پہلے آگاہی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ اب حکومت جلد ہی آؤٹ سورسنگ کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس مرحلے میں بھی وہی پرائمری اسکول شامل ہوں گے جن میں طلبہ کی تعداد 100 سے کم ہے۔ وزارت تعلیم کے مطابق یہ فیصلہ وسائل کے بہتر استعمال کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم طلبہ والے اسکولوں پر سرکاری اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے انتظامی ذمہ داری نجی اداروں کو سونپی جا رہی ہے۔ تاہم نصاب اور پالیسی پر حکومتی کنٹرول برقرار رہے گا۔ یہ نقطہ اکثر عوام کی نظر سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ وزیر تعلیم کے بیان میں ایک اور اہم بات بھی سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرائمری اسکولوں کے بعد ایلیمنٹری اسکولوں کو بھی آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ یہ عمل دوسرے مرحلے کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس فیصلے نے اساتذہ کرام اور والدین میں مزید سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا سرکاری تعلیم مکمل طور پر نجی ہاتھوں میں چلی جائے گی؟ حکومت کی جانب سے اس تاثر کی تردید کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف انتظامی ماڈل کی تبدیلی ہے۔ غریب خاندانوں کے لیے سرکاری اسکول ہی واحد سہارا ہوتے ہیں۔ ایسے میں آؤٹ سورسنگ کا لفظ سن کر خدشات پیدا ہونا فطری بات ہے۔ کئی والدین کو ڈر ہے کہ کہیں فیس کا بوجھ نہ بڑھ جائے۔ کچھ لوگ اساتذہ کرام کی ملازمتوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ حکام کے مطابق فیس لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اساتذہ کے حقوق کے تحفظ کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تاہم عملی صورتحال پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ آؤٹ سورسنگ بذات خود کوئی غلط عمل نہیں، اصل مسئلہ اس کے نفاذ اور نگرانی کا ہوتا ہے۔ اگر شفافیت نہ ہو تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے بھی مختلف شعبوں میں ایسے تجربات ہو چکے ہیں۔ کچھ جگہوں پر نتائج بہتر رہے جبکہ کچھ جگہوں پر شکایات سامنے آئیں۔
اسی لیے تعلیم جیسے حساس شعبے میں احتیاط لازم ہے۔ ہر فیصلہ بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہونا چاہیے۔ عام پاکستانی والدین کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم متاثر تو نہیں ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ نصاب، امتحانات اور داخلے کا نظام وہی رہے گا، صرف اسکول کا انتظام نجی اداروں کے سپرد ہوگا۔ اس سے اسکولوں کی حالت بہتر بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کلاس رومز، فرنیچر اور صفائی پر توجہ دی جائے گی، لیکن عوام چاہتی ہے کہ ان وعدوں پر عمل بھی نظر آنا چاہیے۔ اسی اعتماد کی بحالی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غلط یا ادھوری خبریں خوف پھیلا دیتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس معاملے پر مختلف دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر تصدیق معلومات آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل والدین اور اساتذہ کرام کو مزید پریشان کر دیتا ہے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن اور بیانات کو غور سے پڑھا جائے۔ افواہوں سے بچنا سب کے مفاد میں ہے۔ اگر عوام اس فیصلے سے لا علم رہیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ بر وقت معلومات نہ ہونے سے والدین غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بچوں کا اسکول بلا وجہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اساتذہ کرام میں بھی غیر ضروری بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا اثر براہ راست بچوں کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے آگاہی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ یہی ذمہ داری میڈیا پر بھی عائد ہوتی ہے۔ طویل مدت میں تعلیمی نظام پر اس فیصلے کے اثرات پڑیں گے۔ اگر شفافیت اور نگرانی مضبوط رہی تو بہتری ممکن ہے، بصورت دیگر عدم اعتماد مزید گہرا ہو سکتا ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس میں کی جانے والی ہر تبدیلی دوررس نتائج لاتی ہے۔ اسی لیے درست معلومات کا پھیلاؤ بے حد ضروری ہے۔ جعلی خبروں سے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ آخر میں ہم ناظرین سے یہی کہیں گے کہ ہر خبر کو سمجھداری سے دیکھیں۔ سرکاری پالیسیوں پر سوال کرنا عوام کا حق ہے، لیکن فیصلہ معلومات کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باخبر رہنا ضروری ہے۔ ہم آپ تک درست اور مکمل خبریں پہنچاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو پسند کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ مزید ایسی خبریں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔